ایک مجبور باپ جو غربت اور مشکلات کے باوجود ہمت نہیں ہارتا۔ قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے جب اس کی بیٹی کمال کرتی ہے اور بیٹا خواب دکھاتا ہے کہ دوسروں کے دکھ بانٹنے کا۔ یہ سبق ہے ان سب لوگوں کے لیے کہ محنت اور صبر کے ساتھ قسمت ضرور بدل جاتی ہے۔ گاؤں کے ایک کچے مکان میں بشیر اپنی غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ صبح کے وقت وہ چارپائی پر بیٹھا سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ صفیہ چولہے پر ناشتہ بنا رہی تھی اور افشا، وردہ اور راہیم سادہ سا کھانا کھا رہے تھے۔ بشیر بیچارہ روکھا سکھا ناشتہ کر کے گھر سے کام کی تلاش کے لیے نکلا اور اپنے ارد گرد باہر امیروں کے گھروں کو دیکھ کر اس کا دل مزید بوجھل ہو جاتا۔ وہ بیچارہ قصبے میں سارا دن ادھر ادھر نوکری ڈھونڈتا رہا، مگر اسے نوکری ملنے کی بجائے صرف لوگوں کا انکار ہی ملا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ بشیر کی بیوی صفیہ گھر کے کام تو کرتی ہی تھی، اب اس نے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا بھی شروع کر دیے تاکہ چند پیسے کما کر وہ بشیر کی مدد کر سکے۔ رات کے وقت بچے سونے کے لیے چلے گئے اور بشیر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا پریشان حال یہ سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے نوکری نہ ملی تو میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ ایک دن بشیر کا ہمسایہ جمال اس کے پاس آیا اور بولا، تم اپنے بچوں کو کام پر لگا دو تاکہ تمہارے گھر کے خرچے پورے ہو سکیں۔ تو بشیر نے غصے سے کہا، میرے بچے پڑھائی کریں گے، مزدوری نہیں، کیونکہ میں انہیں مزدور نہیں بناؤں گا۔ افشا روز رات کو لالٹین کی روشنی میں بیٹھ کر پڑھائی کرتی تو بشیر اسے دور سے دیکھ کر دل ہی دل میں فخر محسوس کرتا تھا۔ ایک دن راہیم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو صفیہ اور افشا گھر میں پریشان ہونے لگی۔ تبھی جب بشیر کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بھاگتے ہوئے میڈیکل سٹور پر گیا تاکہ دوا لا سکے۔ اس کے چہرے پر باپ کی بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ میڈیکل سٹور پر پہنچ کر بشیر نے اپنی جیب سے سکے نکالے تو میڈیکل سٹور والے نے میڈیسن دینے سے منع کر دیا کیونکہ پیسے کم تھے، جس کی وجہ سے بشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ افشا کو پڑھائی کرنے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ اپنی استاد کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی، ٹیچر جی میری کتابیں پھٹ گئی ہیں اور نئی کتابیں میں نہیں لے سکتی۔ تو ٹیچر نے اسے نئی کتابیں مفت میں دے دیں۔ اس سب کے باوجود بشیر نے ہمت نہ ہاری اور آخر کار اسے نوکری مل ہی گئی، جہاں اس نے خوب بوجھ اٹھایا، پسینہ بہایا، مگر دل میں ارادہ تھا کہ بچوں کے لیے وہ سب سہ لے گا۔ گاؤں کے بچے اکثر افشا کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے، تم غریب کی بیٹی ہو، اس لیے پڑھائی کرنا چھوڑو اور لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کیا کرو، مگر افشا خاموش رہتی اور اپنی پڑھائی پر توجہ دیتی۔ آخر کار صفیہ کی خدمت اور بشیر کی دعاؤں سے راہیم کی طبیعت بہتر ہونے لگی تو باپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ دن رات محنت کرنے کے بعد افشا نے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی تو اس کے استاد نے خوب تعریف کی، جسے دیکھ کر بشیر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ افشا کو کامیاب دیکھ کر گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ غریب کی بیٹی نے کیسے کمال کر دکھایا، مگر بشیر کے دل میں اس وقت فخر کا طوفان تھا۔ بہن کو کامیاب دیکھ کر راہیم نے بھی اپنے باپ سے کہا، ابو میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا تاکہ غریب لوگوں کا مفت علاج کر سکوں۔ رات کے وقت بشیر اور اس کے خاندان والے ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ افشا سبق دہرا رہی تھی، راہیم اسے سن رہا تھا، جبکہ صفیہ مسکرا رہی تھی اور بشیر نے پہلی بار سکون محسوس کیا تھا۔ اب بشیر نے گاؤں والوں کے سامنے کہا،
میرے بچے میری قسمت ہیں، یہ سن کر لوگ تالیاں بجانے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور آخر کار کامیابی اسے مل ہی جاتی ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.